السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مضامین پر غور کرنے سے ہمیں علم ہوگا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو سمجھاتے سمجھاتے یعنی طویل عرصہ بھی گزر چکا ہے، لیکن وہ اتنے ضدی ہیں اور ان کی ہٹ درمی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اس سے پہلے بھی سورہ الانعام میں ہم نے یہی دیکھا تھا نا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ الاعراف سورہ الانعام کا تتمہ ہے، یعنی وہ مضمون جو وہاں پر اجمالی بیان ہوئے یا بہت کچھ ایسے احکامات وہاں یہاں پر ان کی تفصیلات آ جاتی ہیں، یا جو عقائد جن عقائد کی اجمالی شکل گزر گئی ہے ان کی یہاں پر تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی جو ہم جانتے ہیں کہ سورہ الانعام میں بھی حجت تمام کی جا رہی تھی، تو ایسا ہی یہاں پر بھی ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم نے پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ اختیار کیا ہوا ہے ایسا ہی معاملہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اختیار کیا ہوا تھا، تو وہ اپنا پورا برا انجام دیکھ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ کے گرد و پیش ہی وہ بستیاں تھیں، جیسے صدوم کی بستیاں ہیں، اور اسی طرح قوم صالح ہے کہ جو اور سمود، تو یہ عاد و سمود وغیرہ ان کو وہ اپنے تجارتی سفروں میں دیکھتے تھے کہ کس طرح ان کی بستیوں کو اجاڑا گیا۔ تو یہاں پر بھی اب یہ دیکھیں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی یہی بات ہے کہ تاریخ کے واقعات سے سبق انسان کیا لیتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدل لے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آیت کا جو آغاز ہے، سورہ کا آغاز الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا کتابن، ایک کتاب ہے، انزلہ نازل کیا گیا علیکہ، اس کو آپ کی طرف، فلا یکن، تو نہ ہو، فی صدری کا، آپ کے سینے میں، حرجن، کوئی تنگی، منہ، اس سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بھی، ساتھ اس کے، وذکرہ، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لیکن آپ کا سینہ اس سے تنگ نہ ہو۔ اب سینے کی تنگی سے یہاں پر کیا مراد ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے بتایا کہ ابھی ہم نے سورہ الانعام میں بھی یہی پڑھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین توحید لے کر آئے تھے وہ ہٹ کے تھا، اور سارے لوگ ہی جو ہیں شرک میں پڑ چکے ہوئے تھے، چاہے وہ الہامی مذاہب کے تھے یا اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ انسانوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے دین کی پیروی کر رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی صورت نازل ہوتی یا آپ کوئی بھی عقائد ان مشرکین مکہ کو بتاتے، تو وہ کبھی تو مذاق اڑاتے، کبھی صاف انکار کرتے، کبھی اعتراضات شروع کرتے، کبھی حسی معجزے کا مطالبہ کرتے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ شکنی کریں، ٹھیک ہے۔ اور حوصلہ افزائی کی تو کوئی صورت نہیں تھی، اپنے آپ کو بھی آپ رکھ کے دیکھیں نا کہ جب آپ دائی بنتے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اب جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ بھی اپنی زندگی کو سنوار لیں، بچ جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے، بچوں کا ہی رد عمل دیکھ لیں، وہ کس طرح سے والدین کو تنگ کرتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم سخت گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ بعض اوقات آپ کی طبیعت میں سخت گھٹن پیدا ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کہ تو آپ کا سینہ تنگی کا شکار نہ ہو، منہ، اس سے، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ ان کو خبردار کر دیں، ان کو ڈرائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب مانیں گے۔ نصیحت تو کس کے لیے ہے، ذکریٰ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔
اور یعنی ظاہر ہے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے قرآن کی آیات کیا کرتی ہیں، یاد دہانی کا کام کرتی ہیں نا، اور ان کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں فرمایا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تو یہاں پر فرما دیا گیا اتبعوا پیروی کرو ماں جو انزلہ نازل کیا گیا علیکم تمہاری طرف میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو من دونہ اس کے سوا اولیاء سرپرستوں کی، قلیلاً کتنا ہی کم ما تذکرون جو تم نصیحت پکڑتے ہو، یا کتنی تھوڑی تم نصیحت پکڑتے ہو، یا کتنی تھوڑی دیر کے لیے تم نصیحت پکڑتے ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ گھٹن کا شکار نہ ہوں، آپ کے ذمے صرف ابلاغ ہے، آپ ان کو پہنچا دیں. جو نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ تو مومنین ہی ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہوگا. اور کرنے کا کام کیا ہے کہ اتباع کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، بغیر کسی شک و شبے کے اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ کا دل ایک بات پر مطمئن ہو گیا، جب آپ کا شرع صدر ہو گیا دین الہی پر، اصل دین پر، تو اس پر قائم ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور سرپرستوں کی پیروی نہ کریں. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے لیڈرز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ایسے دین کی طرف بلاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے. سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا نا کہ جو بھی یہ باتیں کرتے تھے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس مشاہداتی تجربہ نہیں اپنے علم کا. تو پھر آپ ان کی پیروی میں کیوں پڑ گئے جب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ تو آپ ان کی پیروی نہ کریں، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے سارے دنیا کے نظام کو ہی الٹ دیا کہ اتنی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات متاثر نہیں کرتی جتنی ہم دنیا کے تھنک ٹینکرز کی باتیں ہمیں متاثر کرتی ہیں. فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے، اور فلاں نیوٹریشن نے یہ کہہ دیا، تو آج سے میں یہ کھاؤں گی. اور آج آ کے سب کچھ ہمیں جب سنت سے پتہ چلتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری یہ دین تو ہمارے لیے ہمارے پاس پہلے ہی تھا. ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے فلسفے بھی جو ان سے ہیں، ہم نے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، چاہے سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ہم نے سارے فلسفے، سارے عقائد کہاں سے لیے ہوئے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آ رہے ہیں؟ انفرادی طور پر بھی آپ دیکھ لیں اور اجتماعی طور پر بھی مشاہدہ کریں. حالانکہ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو. اور ان اولیاء کا سرپرستوں کا خاص ذکر آ رہا ہے کہ جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں اور قائدین ہیں، اور نعوذ باللہ ان کا تو یہ حال ہے کہ طرح طرح کی چیزیں اب حکومتوں کے اصولوں میں شامل کرتے جا رہے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر لا بنتا جا رہا ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں نان مسلم ممالک میں بھی اور مسلم ممالک میں بھی کس طرح سے ہو رہا ہے. تو کس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ ان کو پڑھیں گے نہیں، لیکن جب آپ یہ علم حاصل کر جائیں تو اس کی روشنی میں حق اور باطل کا فیصلہ کریں کہ کون سی چیز کتاب و سنت کی کسوٹی پر پورا اترتی ہے اور کون سی چیز نہیں اترتی، تو اس کو میں چھوڑ دوں. جیسے اب آدم علیہ السلام کا قصہ کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے، کھول کر بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، وہ ارتقائی مراحل سے نہیں گزرے. لیکن کس طرح ہمارے ہاں ڈارون کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر بچے وہ پڑھتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ تخلیق کیا ہے. یعنی انسان اس بارے میں حقیقتاً پرتجسس ہوتا ہے کہ آخر میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میں کہاں سے بنا، مجھے کس نے بنایا، مجھے کہاں جانا ہے. تو جب رہنمائی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم یہاں سے نہیں ہوتی ہے تو پھر بچے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو ان سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، لیکن ساتھ ہی شکوہ ہے قلیلا ما تذکرون، یہ ہم سے کیا جا رہا ہے کہ کتنا کم تم، یعنی تم میں سے کم ہی ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، یا یہ کہ تم میں سے کم ہی ہیں جو تھوڑے وقت کے لیے نصیحت پکڑتے بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد پھر ہمیں نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم
أن قالوا إنا كنا ظالمين وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنے ہی بستیاں ہیں اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے ان کو فجاءہا تو آیا ان پر بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت او ہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے بیاتن بیت سے ہے یعنی رات کے وقت انسان اپنے گھر میں آتا ہے آرام کرتا ہے یا پھر قائلون یعنی دن کے وقت جو وہ تھوڑے وقت کا آرام کرتا ہے اچھا مشرکین مکہ کے ہاں نا گرمی بہت ہوتی تھی آپ جانتے ہیں نا عرب میں تو وہ لوگ دوپہر کو سایوں کی تلاش میں ضرور آرام کرتے تھے اور آپ جانتے ہوں گے بیک ہوم میں بھی مجھے تو یاد ہے بچپن میں ضرور ہی دوپہر کو سوتے تھے اور ہم انتظار کرتے تھے بچے کہ اچھا کب یہ دوپہر ختم ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو خیر روٹین ہی اب سیٹ کر دی کہ جو راتوں کو لوگ کم ہی سوتے ہیں دن کو غفلت میں ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غافل جب انسان ہوتا ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزری کہ وہ اپنے تمدن پر نازاں تھیں اور وہ اپنے اسی میں روز کے چکر میں لگی ہوئی تھی صبح اٹھ گئے ناشتہ کیا کرنا ہے اب یہ کھانا ہے وہ کرنا ہے اور یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ اچانک ہی جب ہمارا عذاب آیا تو وہ غافل تھے یا تو راتوں کو پکڑے گئے سوئے پڑے یا پھر دن میں جس وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے عذاب سے اور اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ظلم ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں کوئی ظلم نہیں ہے اور جب لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر اس وقت ان پر عذاب آ جاتا ہے تو مشرکین مکہ کو دراصل ڈرایا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی ڈر کا مقام ہے کہ بیسیوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دنیا میں اتنی ترقی حاصل کی لیکن جب پکڑ آئی تو کچھ بھی باقی نہ رہا اور وہ دیکھو کہ وہ تمام ساز و سامان اور جو چیزیں انہوں نے حاصل کی تھیں کیا وہ ان کے ساتھ قبروں میں گئیں قبروں میں آج دیکھو وہ کیسے سوئے پڑے تو کیوں نہیں انسان پہلے گزرنے والوں کے واقعات سے عبرت حاصل کر لیتا اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا اس میں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل ہم اس کو چیک کیا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارا دین اللہ کے لیے خالص ہے کیا اللہ کے لیے خالص ہو کر میں وہ عمل کر رہے ہیں کوئی بھی بات جو بھی موبائل آپ پکڑتے ہیں کسی چیز پر آپ بیٹھتے ہیں کوئی آپ کو ایڈکشن ہے کوئی بھی کچھ بھی ہے نا آپ اس میں دیکھا کریں کہ میں اس وقت آخرت کے لیے اپنا کتنا فائدہ اکٹھا کر رہی ہوں اور جب آپ بالکل غافل ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان رات کے وقت خاص طور پر رات کا ذکر آیا نا اور اگر سویا نہیں بھی ہوا تو غافل ہے بس اسی طرح ادھر ادھر چٹ چیٹ میں پڑا ہوا ہے حتیٰ کہ جب آپ محفل میں بھی ہونا تو خود کو شعوری طور پر جگایا کریں اور اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر چاہے لوگوں میں کریں چاہے اپنے دل میں دہراتے رہیں یعنی آپ کا تعلق ایک ضرور بنا رہے اللہ سے اور یہ چیز آپ کو اتنی زیادہ توانائی دیتی ہے اتنی انرجی دیتی ہے نا ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی غفلت سے بچائے کہ ایک دم سے عذاب آئے اور انسان پکڑا جائے اور حقیقتاً یہ کوئی پرانی قوموں کے قصے نہیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ٹھیک ہے یہ پوری امت عذاب سے ہلاک نہیں کی گئی لیکن کتنی ہی بے شمار مثالیں ہیں کہ خسف کے واقعات بھی ہیں اور آسمانوں سے بارشیں یعنی اور پھر زلزلے ہیں زمین سے زلزلے ہیں آسمانوں سے بارشیں سیلاب وغیرہ ایسے کتنے ہی عذاب ہیں کہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی پیشین گوئی ہوتی ہے اور پکڑے جاتے ہیں نعوذ باللہ تو اس حال میں کیا ہوتا ہے فما کان دعواہم تو نہیں تھی ان کی پکار اس جاءہم جب آ گیا ان کے پاس سنا ہمارا عذاب الا مگر وہ کہنے لگے ان قالو کہ انہوں نے کہا انا کننا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے تو اس وقت مان گئے کہ ہم نے ہی دراصل ظلم کیا تھا اور یہاں پر دراصل کس پر ظلم کیا تھا اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے تھے اور پھر پکڑے گئے تو حقیقتاً انسان کا یہی حال ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے جب پکڑا جائے تو پھر اس کو یاد آتا ہے اور پھر وہ عبرت پکڑتا ہے اور پھر کچھ جگہوں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر ایک وہ بھی حالت ہوگی ان کی کہ انکار ہی کر دیں گے تو پھر وہاں پر وہی جیسے ابھی بتایا کہ پھر ان کی یعنی منہ بند کر دیے جائیں گے تو زبانیں ان کے خلاف ہی گواہی دیں گی پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن
المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ تو ضرور ہم سوال کریں گے، فا پس لا ضرور، نس نون ہم کے لیے، سألہ یعنی سوال کریں گے، نون پہ پھر شد آ رہی ہے تو یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا الذین ان لوگوں کو ارسل الیہم رسول بھیجے گئے تھے جن کی طرف، الیہم جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے المرسلین رسولوں سے، یعنی وہ لوگ جن کی طرف ڈرانے والے آئے تھے، ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی امتوں سے گروہوں سے سوال ہوگا، اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا، رسولوں سے بھی پوچھ ہوگی کہ ہاں تم نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف اور عدل ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جج کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے اور یہ سزا کا حقدار ہے، لیکن اس کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ عدالت قائم ہوتی ہے، گواہیاں پیش ہوتی ہیں اور مجرم کو بھی بولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں عدالت قائم ہوگی اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف رسول آئے نہیں تھے تمہیں ڈرانے کے لیے، جیسے سورہ الملک میں بھی آتا ہے نا، ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب دوزخ کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ کوئی نہیں تھا آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا ہونا ہے تمہاری بدعمالیوں کا، تو اسی طرح ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف تو رسول بھیجے گئے تھے، اور اسی طرح رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس انجام تک پہنچایا تو کیا تم لوگوں نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہم جانتے ہیں، لیکن ان کی قوم وہاں پر بھی انکار کر دے گی کہ نہیں ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، تو اس وقت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی گواہی کون دے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی، اور وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ علم کی بنیاد پر، کیونکہ گواہیاں علم ہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں نا، یہاں پہ عینی شہادت کی بنیاد پر۔ تو ہم کیسے جانتے ہیں، یہ امت کیسے جانتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم تک پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے سے، اس وحی الہی کے علم کی بنا پر وہاں پر بھی یہ امت شہادتیں دے گی۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے، یعنی دیکھیں کہ ایک مکمل عدالت کا سما ہے، تو ہمیں بھی دراصل ڈر جانا چاہیے کہ دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو نا، کسی کے حق میں ہم نے تھوڑا بہت ظلم کیا ہو، تو یا تو اس بیچارے کو بھی نہ پتہ چلے، یا پھر یہ کہ ہم بچ جائیں یا بہانہ لگا دیں، تو ایسا کچھ بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ریکارڈ میں حاضر ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس ریکارڈ کی بنا پر بھی فیصلہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ساری شہادتیں گواہیاں سامنے ہوں گی کہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ تو ہم ضرور قصہ بیان کرتے ہیں ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم نہیں تھے غائب ان سے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت بیان کر دیں، کیونکہ جو بھی واقعات ماضی میں ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں، قصہ بن جاتے ہیں نا، تو یہ دراصل جو بھی ان کے ساتھ ماضی میں گزرا اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ پوری حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر علم کے ساتھ کھول دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی جیسے اوپر والی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 6 کے بعد لا آ رہا ہے نا، یعنی بات چل رہی ہے کہ جب یہ ساری گواہیاں پیش کی جائیں گی تو یہ دراصل علم کی گواہی ہی ہو رہی ہے نا، تو ان امتوں کی طرف رسول آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یہ سب کچھ وہاں پر واضح کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا وما کننا غائبین اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے کہ ہمیں علم نہ ہوتا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم ہے، سب کچھ تو وہ جانتے ہیں اور سب چیزوں کا تو ریکارڈ بھی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ غائب تھے اور فیصلہ جون سا ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہو۔ پھر فرمایا الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن اور وزن یومئذ اس دن الحق برحق ہوگا، فمن ثقلت جس کے بھاری ہوگے، موازین ہو اس کے تول، اس کے پلڑے، فاولئک تو ہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہی جو سورہ البقرہ کے شروع میں آتا نا کہ یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ ومن خفت اور جس کے ہلکے ہوگے، موازین ہو اس کے پلڑے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، الذین خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، بما کانوا ساتھ اس کے جو تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون وہ ظلم کرتے یعنی ان کا انکار ہی کر دیتے تھے۔ تو وہاں پر تول قائم ہوگا، ٹھیک ہے، پلڑے قائم کیے جائیں گے، میزان عمل ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجسم انسان ہی تول دیے جائیں گے، یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا انسان تول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سارے ویٹ سامنے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر دراصل وہ تولا جا رہا ہے تو اس کی دراصل قدر و قیمت کے مطابق، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہم تو لوگوں کے شکلوں کو اور ان کے حال حلیے کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اعمال کو، نیتوں کو، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جو جب تولا جائے گا نا انسان کو، تو اس کی قدر و قیمت اس کے اعمال اور عمل صالح کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بہت موٹا شخص وہاں پر آئے گا نا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور نہ ہی وزن اس کا کچھ ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پتلی پنڈلیوں والے تھے، لیکن ان کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے ان کی پنڈلیوں کا، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر میں اور جس طرح وہ اتباع سنت میں تھے آگے، سبحان اللہ، اور تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی جسامت کیا تھی۔ تو یہ جو وزن ہے یہ برحق ہوگا اور حق کے ساتھ تولے گا، اور تولا کیا جا رہا ہے کہ کس نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، ٹھیک ہے۔ اس بات سے کچھ نہیں ہے کہ وہ کتنا موٹا تھا یا اس کا وزن کیا تھا۔ تو وہاں پر جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، اور فلاح کیا ہے کہ دوزخ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی خسارہ ایسا خسارہ نا جس سے پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی جیسے بزنس میں دنیا میں کوئی خسارہ ہوتا ہے نا، کوئی لاس ہوتا ہے تو آپ دوبارہ بزنس میں پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ دنیا میں نہیں پھیرے جائیں گے کہ دوبارہ اس تجارت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کی دنیا میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان خود کو اس ہلاکت سے، اس خسارے سے بچا لے جو کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو ہی خسارے میں ڈالا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے، یعنی مانتے نہیں تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہلکے ہو جائیں گے ان کے پلڑے، اور کافروں کے لیے تو یہ ہے کہ ان کا کے لیے میزان عمل ہی نہیں کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال صالح کے تلنے کے لیے بھی کیا شرط ہے کہ ایمان ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان اگر ہوگا تو ہی اعمال صالح تولے جائیں گے، جو کہ ہم سورہ الکاف میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی آخری آیات میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور البتہ تحقیق مکناکم بسایا ہم نے تم کو، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معاشیشہ زندگی کے سامان، قلیلا ما کتنے کم ہو جو، یا پھر یہ کہ کتنا کم ہے جو، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ابھی پچھلی آیات میں ہمارے لیے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قوموں کا انجام ہوا ہے تو اس انجام سے بچ جاؤ، اور پھر ساتھ ہی میزان عمل کا ذکر آیا کہ اگر اس دنیا میں اچھے اعمال کرو گے تو وہاں پر فلاح پاؤ گے، اور اگر نہیں، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہو گے تو پھر اپنے ہی نفسوں کو ہلاکت میں ڈالو گے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے۔ تو اب یہاں پر دراصل ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی قومیں زمین میں بسائی گئیں،
ٹھیک ہے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی زمین میں بسایا ہے، اور تمہارے لیے کس طرح سے زندگی کے سامان مہیا کر دی ہے، اور یہ سب کس کے لیے ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور اپنے رب سے جڑ جائے، رب کا شکر ادا کرے۔ لیکن حال کیا ہے کہ انسان رب کا تو کم ہی شکر ادا کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، رب کی طرف تو انسان کم ہی پلٹتا ہے، خاص طور پر جب ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں نا، تو ہم اتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جو ہمیں جس کے ذریعے سے نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں نا، ہم اسی کی ذات میں پھنس جاتے ہیں، وہی ہمارے اور رب کے درمیان دروازے بن جاتے ہیں، ہم رب تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ہم انہی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، وہی ہے نا کہ سرپرست اور اولیاء جو ہمارے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے اپنی جانوں کو ہلکان کر دیتے ہیں، اللہ کا تو شکر کم ہی ادا کرتے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ بھی کم ہی ہیں، یعنی اکثریت میں سے قلیل لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ کتنا کم ہے، ہم دیکھیں کہ جو نظر آنے والی نعمتیں ہیں اس پر ہمارا شکر کیسا ہے، اور جو باطنی نعمتیں ہیں جن کو جو نظر ہی نہیں آتی ان کو تو ہم ویسے ہی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے کہ شکر بھی عبادت ہے نا، کہ انسان نعمت کو لے الحمدللہ کے، اور یہ پتہ ہے شکر کب آتا ہے، جب انسان کا رویہ شکر کرنے والا ہوتا ہے کہ اور پھر وہ پتہ ہے جب انسان کا رویہ شکر کرنے والا ہوتا ہے نا، تو اس پر کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے نا، تو اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں کوئی بھی چیز سامنے دیکھیں تو اس پر شکر کرنے والے ہوں کہ الحمدللہ اولاد اللہ نے دی ہے، اور اس کو میرے لیے مجھے عطا کی ہے، نعمت ہے یا اسپاؤز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ارد گرد ہماری بے شمار چیزیں ہیں نا، تو ان پر انسان شکر ادا کرے، کیونکہ جو رب کا شکر نہیں ادا کرتا نا، تو وہ لوگوں کا بھی نہیں شکر گزار ہوتا، وہ پھر بس اپنی ذات کا ہی پجاری ہوتا ہے، اپنے نفس میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی نا کہ جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے، اور جن کے ہلکے ہیں تو انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، تو اس میں 3 باتیں ہیں کہ یا تو مجسم انسان ہی تول دیے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اعمال کو جس طرح بھی تولے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعمال کو مجسم کر دیا جائے گا، یعنی انہیں جسم عطا کر دیے جائیں گے، تو پھر تو آپ جانتے ہیں جیسے دنیا میں آپ کچھ بھی مجسم چیز کو تولتے ہیں تو ویسے وہ وہاں پر تل جائیں گے، اور میزان کے لیے آتا ہے کہ وہ آسمان و زمین تک کو تول دے، یعنی اتنا بڑا ہے میزان عمل، سبحان اللہ، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات جو ان سے میزان عمل کو بھر دیتے ہیں، تو سوچیں ذرا کہ وہ کس حد تک ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی تسبیح کرنا روزانہ۔ بہت سے بے شمار ایسے اعمال ہیں نا جو کہ ہمارے میزان عمل کو بھرتے ہیں، جب ایمان ہم لے آئیں تو آپ دراصل اس تگ و دو میں رہیں کہ کس طرح سے پلڑے کو بھاری کرنا ہے، کیونکہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر تو کوئی عمل کی مہلت نہیں ہے نا، وہ دنیا میں ہی انشاءاللہ کر کے جانی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔